السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز سامعات، ذہن میں بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان باتوں کو لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں ان پر ہم غور کرتے ہیں اور اس کا کنکلیوژن نکالتے ہیں، تو کیا نکلتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں سے بھی بتائیں۔ ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں یہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بہت گھٹیا سوچ رکھتا ہے، اس کو حد سے زیادہ گرا دیتا ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مان لیجئے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، اللہ کہتا ہے کہ تم معافی مانگنے آؤ، بار بار مانگنے آؤ، میں 70 سے زیادہ بار تم کو معاف کرنے والا ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں، تو انسان کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم کسی کے پیچھے پڑ جائیں اور کہیں کہ اس نے یہ غلط کام کیوں کیا۔ اگر کسی سے غلط کام ہو جائے اور اس نے ریلائز بھی کر لیا ہو کہ ہاں ہم سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، اور اس نے اللہ سے توبہ بھی کر لی ہو اور اس کو شرمندگی بھی ہو رہی ہو، پھر ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے بار بار پیچھے پڑیں اور اس سے کہتے رہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، اور اس کو بار بار ہم طنز کرتے رہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کعبہ ڈھا دینا، یعنی کعبہ ڈھا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کسی انسان کے دل کو دکھا دینے کا گناہ ہے۔ اکرام مسلم، جو اکرام مسلم میں بات کہی جاتی ہے وہ ایک دوسرے کی عزت ویلیو کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ جو جس عہدے کے لائق ہے اس کی اسی طریقے سے عزت کی جانی چاہیے۔ لیکن ہمیں انسان کی فطرت پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے فطرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے فطرت انسان پر کہ گناہ خود کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ نیچے گر جاتا ہے کسی کو برا کہنے میں کہ حدود کراس کر جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سامنے والے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت بڑی غلطیاں، اور اس نے ایسی غلطیاں کی ہوتی ہیں کہ معافی بھی نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سے ہم معاف بھی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا یہ ظرف ہونا چاہیے ہم معاف کرنے والے بنیں۔ اور کہتے ہیں کہ معافی مانگ لینا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ جب کسی نے آپ سے معافی مانگ لیا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور معافی مانگ لینا بھی بہت اکرام کی بات ہوتی ہے۔ سب کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگ لیں۔ معافی اگر کسی نے مانگی ہے تو اس کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور طنز تانے نہیں دینا چاہیے۔ اور ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بہت زیادہ نفرت ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ گناہوں سے، غلط کاموں سے ہمیں نفرت ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ جس نے غلط کیا یا جس سے گناہ ہوا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس سے کہیں تم نے کیا کیوں۔ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، کہ جو لوگ جن چیزوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، جن چیزوں سے زیادہ چڑھتے ہیں اور اس کو بار بار کہتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی چیز سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور وہی چیزیں ان کے سامنے بار بار آتی ہیں۔ یعنی جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے، ناپسند ہوتی ہے، وہ چیزیں بار بار اس کے سامنے آیا کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو معاف کرنے والا بنائیں اور دل کو مطلب ٹھیس نہ پہنچائیں، اور اپنی زبان کی اہمیت سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا کیوں کہہ رہے ہیں، یا ہمیں کب کہنی چاہیے بات۔ ہمارا جب من آتا ہے جس کو جو پاتے ہیں کہہ دیتے ہیں، اور ہم اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یا ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ الفاظ پر ہمارے کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ہم جو پاتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ سامنے والے پر کیا اثر پڑے گا، اور ہم اس کو کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی بڑائی میں بہت ساری باتیں، سینٹینسز بول جاتے ہیں جو ان پر فالو بھی ان کو نہیں کر پاتے، یعنی ان پر عمل پیرا بھی نہیں ہو پاتے، اور ان کو خالی بول کر نکل لیتے ہیں، اور بعد میں خود کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کہا اور یہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والے بنیں, اور جب بھی کوئی میٹر آ جائے, ہوتا سب کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی باتیں آپس میں ہو جاتی ہیں, یا کسی سے انسان کسی وجہ سے غصہ ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الفاظ پر کنٹرول ہی بھول جائیں, کہ غصے میں جو پاہیں وہ کہتے چلے جائیں. بہت لوگ کہتے ہیں ہم غصے میں ہم نے یہ کہا. تو عزیز سامعات, غصے میں ہی ہر باتیں کہی جاتی ہیں, غصے میں ہی انسان برا بھلا کہا جاتا ہے, اور غصے ہی میں انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ کس لیول کے انسان ہیں. آپ نے غصے میں اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا, یا غصے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہی تو آپ کو آزمانے کا وقت ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ انسان اس حالت میں کیسے بولتا ہے, اس حالت میں کیا کہتا ہے. یہاں پہ یہ انسان کی سچویشن ایسی تھی, اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اتنا ہینڈل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر کچھ غصے ہی میں غلط ہوتا ہے. طلاق بھی غصے میں ہوتی ہے, اور قتل بھی غصے میں ہوتا ہے, گھر چھوڑ کے بھاگتے بھی لوگ غصے ہی میں ہیں. غصے کا مطلب, اسی لیے تو اتنا حدیث میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے, جو غصے پر کنٹرول کر لے. سب سے زیادہ طاقتور وہی شخص ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے, ہے نا. یہ نہیں کہ جس کے باڈی کے لحاظ سے طاقتور وہ ہو. تو ہم بس آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, آپ ہماری بات اگر سن رہے ہیں تو ضرور سمجھ رہے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. کہنے کا مقصد بار بار یہ ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی بات ہو جائے یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, تو ہم اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح کریں, اپنی باتوں کو صحیح رکھیں. ہم جو سامنے والے کو کہہ رہے ہیں ایسی باتیں کہیں کہ بعد میں ہم کو شرمندگی نہ ہو کہ ہاں ہم نے اس کو یہ چیزیں کہہ دی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ایک طنز کی رہی, جو ہم دوسروں کو طنز بہت پاس کرتے ہیں, اور ہم دوسروں کے اپنے کردار پر تو انگلی نہیں اٹھاتے ہیں, جبکہ کہتے ہیں ایک انگلی دوسری کی طرف اٹھاتے ہیں اور 4 انگلیاں خود کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. تو ہم طنز کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں, اور دوسروں کو طنز کرنے سے باز نہیں آتے ہیں کہ اس کے اندر اس سے کوئی بھی غلطی کیا ہوئی, آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کو بار بار کٹ گھرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اور دوسری بات, جب کوئی اچھا کام کرنے چلتا ہے تو انسان کی ایک فطرت یہ بہت بری ہوتی ہے کہ انسان اس کی ساری اچھائیوں کو اگنور کر کے اس کی برائی پہ فوکس کرتا ہے. مان لیجیے کوئی اچھائی کا کام شروع کر رہا ہو, اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, یا آپ کو شاید غلط فہمی ہی کیوں نہ ہو گئی ہو, لیکن آپ کہنے سے باز نہیں آتے, آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے, سنی سنائی بات پر اس کو لان تان کرنے لگتے ہیں, برا بھلا کہنے لگتے ہیں, اور اس کو ڈسکریج کرنے لگتے ہیں. یعنی کوئی اچھا کام کر رہا ہے, کم سے کم آپ اس کے اچھے کام کو حوصلہ دیں, اس سے کہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ایسے ہی کام کرتے رہیے. بلکہ آپ اس کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ نہیں تمہاری اوقات کیا ہے, تم کہاں اس کی صلاحیت رکھتی ہو, تمہارے اندر یہ قابلیت کہاں ہے, تم خود کو دیکھو. ہم کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے دوسروں کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریے, ہمیشہ اپنے ہی کو اچھا ثابت نہ کرتے رہیے, دوسروں کو بھی حوصلہ دیجیے, دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے. اور بس یہی سمجھانا ہے, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ذہن میں آتی ہیں. انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اسی ٹاپک پر. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. اور ایک شعر ہے جس پہ ہم حوصلہ آتا ہے, نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, ملے گی منزل خود بخود قدم آگے بڑھاتا جا. السلام علیکم.